ویکینڈ وتھ ہدایت میں، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں فرقہ واریت پر، اور آپ کے بھی جو خیالات ہیں اس کا اظہار ہم سن رہے ہیں۔ ناظرین دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ سینٹ میں ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 2090 افراد کو پاکستان میں فرقے کی بنیاد پر قتل کیا گیا، کہ جن میں اکثریت شیعہ مسلمانوں کی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ بات جو ابھی ہمارے نقوی صاحب کہہ کے گئے اس حکومت کے بارے میں، سینٹ میں یہ بات پتہ ہے کہ 2090، یہ تو انہوں نے تعداد دیا، ہمیں نہیں پتہ، اس سے کئی زیادہ ہوں گے، جس میں یہ بات تسلیم کر رہے ہیں سینٹ پہ بیٹھ کر کہ اکثریت شیعہ مسلمانوں کی ہے، لیکن کرنا کچھ نہیں ہے، ان کی حفاظت کچھ نہیں کرنی۔ وہی بات ہے کہ آج ہمارے علماء کرام ہر جگہ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی حفاظت خود کرو، ان پولیس پر بھروسہ نہ کرو، ان رینجرز پر بھروسہ نہ کرو، کسی پہ بھروسہ نہ کرو، اپنی حفاظت خود کرو۔ میں یہاں پہ تعداد بتانا چاہ رہی تھی، لیکن کالر میرے ساتھ ہیں، اور جب تک میں تعداد بتا رہی ہوں، کالر ہولڈ پر ہیں اور میں بالکل شامل کروں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں موسی بھائی کہ دیکھیں 2001 میں، یہ ہماری ایک شیعہ کی ویب سائٹ ہے، انہوں نے تعداد و شمار دیے ہیں، 2001 میں جو شیعہ کلنگ ہوئی ہے وہ ہے 0۔ 2001 میں کوئی فرقہ واریت کے طور پہ، فرقہ وارانہ طور پر کوئی کسی کو کہیں شہید نہیں کیا گیا۔ شیعہ ٹارگٹ کلنگ تھی 0۔ 2002 میں 6، 2003 میں 24، 2004 میں 129، 2004 میں ابھی یہاں پہنچی ہوں، کالر کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ آج 2014 تک کتنے بے گناہ شیعوں کا قتل عام کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم جی بالکل خاموشی ہے، آپ پھر آ سکتے ہیں، پروگرام میں بڑا ٹائم ہے۔ یہ بتدریج بڑھی ہے، مطلب کہاں 6، کہاں 24، کہاں 129، کہاں 0، ٹھیک ہے، مطلب یہ وائرس تھا ہی نہیں۔ تو بیسکلی یہ جو سارا مسئلہ ہے نا، دیکھیں سسٹر، بیسکلی سارا مسئلہ جو پیدا ہوا ہے، یہ پاکستان نے جب سے اوپن کیا ہے نا ان کے اوپر گیٹ وے سعودیوں کے اوپر، کہ یہ جب چاہیں بندر بن سلطان جو ہے وہ اپنا جہاز اڑائیں اور پاکستان آئیں اور جدھر چاہیں وہ جائیں، تو جب سے ان کو انہوں نے گیٹ وے دیا ہے، جب سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ بالکل، کالر کو شامل کریں، آپ کی اجازت ہو تو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ محسن نقوی صاحب۔ محسن نقوی بول رہا ہوں جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرقہ واریت جو ہے نا، وہ اصل میں سامنے والے کی کسی بات پہ اختلاف کرنا، یہاں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے، یعنی کسی مسئلے پر یا کسی کے حکم کو یا کسی کی ایسی کوئی بات کو، یعنی اپنے انداز سے اس کو ریجیکٹ کر دینا اور اپنا ایک خیال یا اپنی ایک فکر سامنے لانا، اس کو کہتے ہیں فرقہ۔ اور یہ فرقہ واریت یہ کوئی کبھی سے نہیں ہے، یا نہ کچھ 200 سال پہلے سے ہے۔ آپ جب دیکھیں، جب تخلیق کائنات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پتلے میں جب روح پھونکی تو اللہ نے کہا کہ میں جب اس میں روح پھونکوں تو فرشتوں سے کہا کہ تم سجدے میں گر جانا، الا ابلیس کو، ابلیس نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ اللہ کو مان رہا ہے اور ابھی تک اللہ کو وہ مان رہا ہے، تو اس نے انکار کیا، تو وہاں سے ایک ابلیس کا ایک فرقہ جو ہے اس نے جنم لیا، اور وہ آج تک وہ فرقہ جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ قیامت تک رہے گا پورے امام زمانہ۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو یہ پھر ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ایک فرقہ رہ جائے گا، ایک نظام رہ جائے گا جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ تو میری بہن، یہ نہ ہم ختم کر سکتے ہیں، نہ کوئی علماء ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی مجتہد ختم، اس کو کوئی بھی نہیں ختم کر سکتا۔ یہ ختم ہوگا امام زمانہ کے ظہور امام، انشاءاللہ۔ مذہبوں میں بھی دیکھ لیں، فرقوں کے اندر، یعنی ایک اسلام کے اندر بھی سینکڑوں فرقے ہیں، دوسرے مذاہب کے اندر بھی سینکڑوں فرقے ہیں، تو یہ فرقہ واریت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو آ گئی ہے ایک شدت جو آئی ہے، انتہا، یعنی فرقے کے اندر بھی جو ایک لہر آئی ہے قتل و غارت گری کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی وہیں سے شروع ہوئی ہے، یعنی حضرت آدم کے بیٹوں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو تمام انبیاء کی آپ ہسٹریاں پڑھتے رہے تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، ابھی تک یہ ہے، تو اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اس میں بس یہی ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے این اس دین پر، این اس اسلام پر، این اس فکر پر موجود ہے، وہ ڈٹا رہے، بس اس کا یہ ہی حل ہے، نہ کہ وہ ایسے متزلزل ہو جائے، ڈاما ڈولے، پتہ نہیں یار کیا وہ کیا کہہ رہے، وہ کیا، اس طرح نہیں، ڈٹ جاؤ راہ حق میں، جس طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چند افراد سے ڈٹ گئے، اور کیا تاکہ ہمیں قیامت ان کا نام جو ہے وہ اسی قربانی سے جو ہے وہ جاری ہو ساری۔ ویسے بھی وہ قربانی نہ بھی ہوتی تو ان کا نام جو ہے وہ
جاری و ساری رہنا تھا، مگر اس قربانی میں وہ جو کہتے ہیں 4 چاند لگا دینا کسی بات پر، تو وہ قاضی امام حسین کا نام جو ہے قیامت جاری رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مکتب فکر کے ساتھ منسلک رہیں اور ڈٹے رہیں. السلام علیکم. جزاک اللہ. بہت شکریہ محسن نقوی صاحب، بہت اچھے پوائنٹ کے ساتھ آپ شامل ہوئے. بے شک جب ظہور امام زمانہ ہوگا تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور منہ توڑ ظالم کو جواب ملے گا. بڑا اچھا میسج میرے پاس آیا ہوا ہے مسز نقوی کا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. وہ کہتی ہیں یور ٹاپک از ویری ریلیونٹ اینڈ ویری گڈ. دس فرقہ واریت از جنریٹڈ کاز آف انٹالرنس. We have been victim of this in 1994. My husband got threats by a Shia and being a Shia, and that time it was started, they killed many doctors. We never thought to leave Pakistan, but we left own country. مینی ریگارڈس مسز نقوی. بہت شکریہ. دیکھیں ظاہر ہے ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے لائرز ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو ہے وہ دھمکی دی جا رہی تھی، اور جو وہاں رہ رہے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. ابھی حال ہی میں ایک ڈاکٹر کو شہید کیا. جب ریاست کوئی رسپانس نہیں دے گی، اگر ایک آدمی شکایت لے کے جاتا ہے کہ جی مجھے یہ تھریڈ آ رہی ہے اور اس نمبر سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پرابلمس ہو رہی ہے، تو اب ریاست کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ اس کو سیکیور کرے اور تحفظ دے. اور دیکھیں جب وہ اس کے اوپر اپنا حصہ ہی نہیں ڈالیں گے تو وہ لیو کرے گا نا، وہ چھوڑے گا وہاں سے پاکستان کو. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام آنٹی اور انکل. میں سید گئی بس گلاسگو سے بول رہا ہوں. جیتے رہو بیٹا. بہت شکریہ. آنٹی آج آپ کا ٹاپک ہے فرقہ واریت، تو اس کے اوپر میں ایک چھوٹی سی بھائی پڑھ کے بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ کرو. بھائی یہ کہ کربلا رکھتے ہیں ہم، باغ ارم رکھتے ہیں ہم، مودت آل کی دل میں باہم رکھتے ہیں ہم، راہ حق میں اس لیے ٹھوکر کھاتے نہیں، اس لیے یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو آج میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ فرقہ واریت اس دنیا میں اتنی بڑی کوئی مسئلہ نہیں ہے دراصل، کیونکہ اگر انسان کو پتہ ہے کہ وہ رسول کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمہ گور ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، وہ قرآن کو مانتا ہے، اور وہ جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ان سے اور یہ مجھ سے ہیں ان کو مانتا ہے، تو پھر اس کو فرقہ واریت سے کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے. کہ فرقہ واریت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ بھی مانتے، اللہ کے رسول کو بھی مانتے، لیکن ان کی ایک نہیں مانتے، کہ بلکہ آپ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. اس کے اندر ہی آپ اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، دین کو بھی بدنام کرتے ہیں. کہ فرقہ واریت کی ایگزامپل دوں گا کہ وہ لوگ جو گلے کاٹ کے اسلام کا نام لیتے ہیں تو وہ فرقہ واریت کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو مسئلہ بنایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے لیے تو دنیا کے پیچھے بھاگ کے وہ اس کو فرقہ واریت کو اتنا بڑا مسئلہ بنا رہے ہیں، بلکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بنایا جا رہا ہے. تو میں بس یہی بات کہنا چاہتا ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ. سلامت رہو. بڑی اچھی بات غیور عباس کہہ کے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے. یہ میسج بہت اچھا دے کے گیا. میں یہاں بتانا چاہ رہی تھی، بالکل کالر کو ہولڈ پہ رکھنا چاہوں گی. 2014 میں پہنچی تھی کہ 2014 میں 129 شہید ہوئے تھے، 466 زخمی ہوئے تھے. پھر 2005 میں 86 شہید ہوئے تھے اور 223 زخمی ہوئے تھے. ناظرین اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. یہ اعداد و شمار میں 2014 کا یہاں کمپلیٹ کر کے جاؤں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا ام البنین کیسی ہو تم؟ بہت طبیعت خوش ہوئی تمہیں دیکھ کر. بہت شکریہ. بہت اچھا ہوا کہ تم آ گئی. اچھا. اور میں نے ابھی چونکہ ٹی وی آن کیا ہے اس لیے مجھے علم نہیں کہ آپ کے جو مہمان ہیں وہ کون صاحب ہیں، ان کی خدمت میں میرا سلام. وعلیکم السلام. علی بھائی ہیں، علی موسی بھائی. یہ جو فارسی کا ایک وہ مصرع ہے کہ خدا پنج انگشت یکساں نہ کرتا. خداوند عالم نے اپنی جو مخلوق پیدا کی ہے وہ سب ایک جیسے نہیں ہے، سبوں کے اندر فرق ہوتا ہے. جی اچھا. یہ جو فرق ہوتا ہے یہ مزاج کا بھی ہوتا ہے، دیکھ اپنے جسمانی بھی ہوتا ہے، روحانی بھی ہوتا ہے، انٹلیکچوئل بھی ہوتا ہے، سب طرح کا ہوتا ہے. اب یہ اتفاق ہر ایک کے ساتھ میں ہوتا ہے کہ مجھے ایک چیز پسند ہے، آپ کو دوسری چیز پسند ہے، مجھے ایک کھانا پسند ہے، آپ کو دوسرا کھانا پسند ہے، مجھے ایک آدمی پسند ہے، آپ کو دوسرے لیڈر پسند ہے. تو یہ فرق تو ہمیشہ ہوتا ہے. یہ فرق جب بڑھ جاتا ہے جب ایک جیسے لوگ، ایک جیسے مزاج کے لوگ
اکٹھے ہو جائیں اور پھر اس میں کوئی شرانگیزی ہو جائے. ایسے لوگ کم نہیں ہیں کہ جو فتنہ انگیز ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں اور سیاستدان تو ہیں ہی ایسے. تو وہ جو ہیں وہ اس فرقواریت کو ہوا دیتے ہیں. یہ جنم ہی نہیں دیتے بلکہ ہوا بھی دیتے ہیں، اس کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں. اس میں منافقت بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، اس میں ظلم بھی ہوتا ہے، تشدد بھی ہوتا ہے. پاکستان کے اندر جب پاکستان بنا ہے تو فرقہ واریت کوئی چیز نہیں تھی. مجھے خوب یاد ہے کہ یہ سب سے پہلے جس چیز نے پروان چڑھایا وہ جب ایوب کا زمانہ تھا، جنرل ایوب کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں جب ان کا الیکشن ہو رہا تھا مس فاطمہ جناح کے ساتھ میں، محترمہ کے ساتھ میں، تو اس وقت یہ سوال دانستہ اٹھایا گیا تھا کہ کیا قائد اعظم اور مس فاطمہ جناح شیعہ ہیں یا سنی ہیں. اس وقت سے پھر اس چیز نے جڑ پکڑی، جو شروع وہاں سے ہوا ہے. پھر اس کے بعد وہ ہمارے ضیاء الحق صاحب تشریف لائے تھے، خود ان کی پارٹی کے خواجہ آصف نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے ٹی وی پہ بتایا تھا کہ یہ ضیاء الحق صاحب نے فرقہ واریت اور لسانی طور پر اور مختلف طریقوں کے اوپر انہوں نے یہاں پاکستان کی آبادی کو بانٹا. تو فرقہ واریت جو ہے رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے. اب اس کے بعد پھر وہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اندر بھی کچھ اسی قسم کی باتیں ہیں. تو یہ فرقہ واریت جو ہے یہ تو رہے گی ہمیشہ. اور یاد رکھیے کہ جہاں خداوند عالم تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے وہاں اس نے ایک شیطان بھی پیدا کیا ہے جو تمام بدیوں کا سرچشمہ ہے، اور اس نے پوری کھلی چھوٹ دی ہے. وہ بھی ہمیشہ رہے گا جنت، وہ یہاں دوزخ میں بھی جائے گا تبھی وہ مرے گا نہیں، زندہ رہے گا، ہمیشہ جلتا رہے گا. تو وہ مرے گا نہیں. اس کا اثر جو ہے وہ ہم پہ جاری و ساری ہے. خداوند عالم ہمیں محفوظ رکھے. یہ حقیقت ہے کہ مشرف کے دور کے اندر فرقہ واریت نہیں تھی، بہت کم تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے زمانے میں جب شروع کرا دیا تو پھر وہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا. اور اب یہ عالم ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ایک بڑی آپریشن کی ضرورت ہے جو اب شروع کیا گیا ہے. اللہ کرے کہ وہ کامیاب کرے. اور بیٹیا تمہیں بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ سلامت رہیں. یہی میں چاہتی تھی کہ ہمارے بزرگ آئے اور مجھے بتائیں کہ پہلے دور میں کیا تھا، اور نقوی صاحب نے بالکل ایکسپلین کیا بہت اچھے سے. آپ ہوئے مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو پچھلا ہم اپنے جیسے وہ ظاہری بات ہے اور زمانہ دیکھے ہوئے ہیں، تو میں اپنے بچپن تک کا جو میں نے کہا کہ اس زمانے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بالکل پیس ہوا کرتا تھا، سب کو اپنی مذہبی آزادی تھی. جس کے جو ہے ہم نے جیسے محرم کا ذکر کیا، آپ ربیع الاول میں چلے جائیں تو ربیع الاول میں جو میلاد ہوتے تھے اس میں کبھی یہ نہیں تھا. جب نشتر پار کا معاملہ ہوا وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ ربیع الاول پہ بھی پرابلم کرنی شروع کی. تو اب پھر ہوتے ہوتے یہ تمام چیزوں میں صلاحیت کر گیا، اور اب اس سے کوئی فرقہ، کوئی انسان اس سے جو ہے نا وہ بچا ہوا نہیں ہے. نقصان سب کو ہے. موسی بھائی انچولی کے علاقے سے ساری واقف ہیں. علامہ طالب جوہری وہاں پڑھتے تھے. آپ بلیو کریں میرے محلے کے سارے اہل سنت برادران ان کی محفل سننے جاتے تھے، کوئی مس نہیں کرتے تھے. تو یہ تو دور ہوا کرتا تھا. اور ابھی دیکھیں ہم فرقہ واریت میں ہمارے اہل سنت بھائی ہمارے بھائی ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں. ہمارے بہت سارے علماء کرام یہ فرما چکے ہیں جسم کے دو ہاتھ ہیں، ایک شیعہ ایک سنی. مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں ہمارا نہیں ہے. مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو ان شیعہ سنی میں محبت نہیں دیکھ سکتا، جو ان کو لڑوانا چاہتا ہے، جو ان کو ایک دوسرے کو قتل کروا کے ایک فساد برپا کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ بھی میں تھی 2005 میں. میں چاہوں گی کہ میں کمپلیٹ کروں کہ 2005 میں 86 شیعہ جو ہے وہ کلنگ ہوئی تھی، 86 لوگوں کو شہید کیا تھا. میں ابھی زخمی کے آخر میں ایک ساتھ ہی بتا دوں گی، ٹائم میرے پاس کم ہے، کالر بھی آئیں گے. تو 2006 میں 60 جو ہے ان کو شیعہ کلنگ کی گئی تھی، 60 کی. 2007 میں 258 شیعوں کو قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا. 2008 میں 150 کو شہید کیا گیا تھا. 2009 میں 183 کو شہید کیا گیا تھا. 2010 میں 245 کو شہید کیا گیا تھا. 2011 میں 136 کو شہید کیا گیا تھا. 2012 میں 399 کو شہید کیا گیا تھا. 2013 میں 504 کو شہید کیا گیا تھا. اور اب تک
جو ہے 15 جون تک کی جو اعداد و شمار ہیں 2014 کے، وہ 92 بتائے جا رہے ہیں کہ 92 افراد اب تک جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں. اب تک 92 جو گھرانے ہیں ان کے چراغوں کو بجھا دیا گیا ہے. ناظرین یہ بالکل ایگزیکٹ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، یہ ہماری شیعہ ویب سائٹ کی ہے، اور لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 2001 سے لے کر اب تک 4,500 شیعہ انجرڈ ہیں، زخمی ہیں. اور موسی بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور ایک انسان زخمی ہوتا ہے تو وہ بستر پہ کتنے سالوں تک پڑا رہتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس میں بعض کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ ریکور بہت مدتوں میں ہوتے ہیں، بلکہ بعض ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ پیرالائز کر دیتے ہیں، یا آپ کو اس کے اندر ایسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بال بیرنگز وغیرہ ہوتے ہیں جو بم دھماکوں کے ہیں، اس کے اندر جو اس کے چیزیں اڑ کر لگتی ہیں، تو وہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ زخمی ہے اور پھر اس کو نہیں دیکھتا کوئی، وہ لائف ٹائم ان کو جو النیس میں ڈال دیتا ہے، مطلب وہ ریکور ہی نہیں ہو پاتے ہیں، بعض کو پیرالائز کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ جو شہید ہو گیا اس سے زیادہ خطرناک کیس زخمی کا ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم یہاں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمیں ہر چیز کی آزادی، ہم آرام سے، جبکہ یہ غیر مسلم ہیں اور ہم مسلمان جو آپس میں ہمیں پتہ ہے کہ دین کیا ہے، ہمیں پتہ ہے اسلام کیا ہے، ہمیں پتہ ہے تعلیمات رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، ہم ایک دوسرے کا جینا جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آج بھی اگر آپ پاکستانی معاشرے کو دیکھ لیں، اگر یہ ساری انٹرنیشنل ویوز ہیں جو انہوں نے ایگزٹ دیا، سب کے لیے دروازے اوپن کیے ہوئے ہیں، ڈور اوپن کیا ہوا ہے، اگر ان کو آنا بند کرائیں، سعودیوں کا انفلوئنس ختم کرائیں اور یہ سارے معاملات ہٹا لیں، تو پاکستانی معاشرہ جو آپس میں ابھی بھی وہی لوگ ہیں. مطلب آپ اگر پرانی سوسائٹیز میں جائیں تو وہ لوگ وہاں پر سالوں سے رہ رہے ہیں، آج سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں. اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اس میں ہمارے مسیحی بھائی بھی ہیں، اس میں دوسرے اور بھی ہیں، اس میں اپنا پارسی بھی ہیں، اس میں اور شیعہ سنی اور یہ تو سب رہتے ہی ہیں ساتھ. تو وہ رہ ہی رہے ہیں. یہ جو لا کے چھوڑے گئے نا لوگ، جو اس میں سے کچھ لوگوں کو برین واش کیا ہے، مگر عمومی طور پر جو ایک اجتماعی طور پر معاشرہ ہے وہ آج بھی وہ نہیں ہے، ان کے اندر وہ ہے. مگر یہ جو عدم برداشت کی کیفیت پیدا کر دی گئی، یہ لیڈرز ہیں، آپ کے سیاستدان ہیں، ان کی وجہ سے یہ جو کرتے ہیں نا، یہ وہ دنگا اور فساد کراتے ہیں. بہت کم میرے پاس ٹائم ہے، میں آپ کو سوری آپ کی بات مجھے کاٹنی پڑ رہی ہے. میں جاتے جاتے مولانا نجم الحسن صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اور ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ مولانا صاحب. ہم بات کر رہے ہیں فرقہ واریت پر، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ ایک نقطہ بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ اختلاف جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. جی. ایک اختلاف ہے جس کو کہتے ہیں نیچرل اختلاف. نیچرل اختلاف بنیادی طور پہ تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے، رنگ کا اختلاف ہے، نسل کا اختلاف ہے، علاقوں کا اختلاف ہے، زبان کا اختلاف. فطرت کا حسن اسی اختلاف سے باقی ہے کہ یہ جو انسانوں کے اور خدا کی مختلف مخلوقات کے مابین اختلاف ہے، یہ اختلاف در حقیقت حسن کا باعث ہے. دوسرا اختلاف ہے جس کو ہم کہتے ہیں علمی اختلاف. جی بالکل. جس کو ڈفرینس آف اوپینین کہتے ہیں. ڈفرینس آف اوپینین جو ہے اس کا حل ٹیبل ٹاک ہے. یہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے فرقوں کے اختلاف ہیں، اس کا حل بنیادی طور پہ آرگیومنٹس کا تبادلہ ہے، دلائل کا تبادلہ ہے. جس کے دلائل مضبوط ہوں ان دلائل کو قبول کر لیا جائے. تیسرا اصل اختلاف جو ہے وہ جس کی اصلاح کے لیے انبیاء تشریف لائے تھے، وہ اختلاف انسانوں کے مابین ہوائے نفس کا اختلاف ہے. بنیادی طور پہ انسان کے خود سے باطن سے یہ اختلاف جو ہے وہ باہر نکل کے آتا ہے. لہذا جس آدمی کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالی اور گولی استعمال کرتا ہے. صحیح. اور دین نے ان دونوں باتوں سے منع کیا ہے. سبحان اللہ. دین کہتا ہے کہ اگر آپ کا نقطہ نظر مختلف ہے تو اپنے دلائل دیجئے، دلائل کا تبادلہ کیجئے. ایکسچینج آف اوپینین، ایکسچینج آف آرگیومنٹس. بنیادی طور پر اس وقت امت مسلمہ خصوصاً امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہے، وہ بدقسمتی سے
ہوائے نفس کا اختلاف ہے، اور وہ بھی حکمرانوں سے سرایت کر گیا ہے پوری امت میں۔ یہ کچھ حکمران ہیں جو اپنی حکومتوں کو، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو، کچھ ناآگاہ اور جاہلوں کو دین کے نام پہ ان کے ہاتھوں میں گولی دے کے تو ایک دوسرے کے درپے کیا ہوا ہے۔ اس وقت جتنی بھی دنیا کے اندر اسلام کے نام پہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آپ کا مذہب مختلف ہے، آپ کا عقیدہ مختلف ہے، آپ کی رائے مختلف ہے، تو اس کا حل میدان نہیں ہے۔ کون سا نبی ہے؟ کیا آیا خاتم النبیین صلوات اللہ السلام علیہ نے آیا میدان میں جنگ کے ذریعے اپنے دلائل دنیا کو دیے؟ واہ واہ، نہیں، جبکہ قرآن نبی اکرم کو یہ دعوت دیتا ہے، قُلْ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سِوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، حتیٰ وہ لوگ جو کہ کفار ہیں ان کو بھی ان باتوں کی دعوت دو جو آپ کے مابین کامنالٹیز ہیں۔ واہ سبحان سبحان اللہ۔ کیا اللہ، ہو گیا ہے امت کو کہ جو اپنے ان اختلافات کو میدان جنگ میں حل کرنا چاہتے ہیں، یہ دراصل خبث سے باطن کی ساری کارستانی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ میدان اور گولی اور اسلحے کے تبادلے سے مذاہب کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ بالکل بے شک، یہ ان احمقوں کو سمجھنا چاہیے کہ جن قوموں کو تم زیادہ مارو گے وہ زیادہ زندہ ہو جائیں گی۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ امت کے اندر البتہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ اس وقت اچھے علماء موجود ہیں جو ان ساری حقیقتوں کو سمجھتے ہیں، جی بالکل، اگرچہ ہر مکتبہ فکر کے اندر ایسے خبیث لوگ بھی موجود ہیں جن کو سوائے ان باتوں کے جس سے امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، ان کا فریضہ، ان کو غالباً ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے پیچھے سے پیسے ملتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے امت کے درمیان اختلاف بڑھتا ہے۔ ایک بات اور عرض کروں گا، جی بالکل، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اختلافات کو پرانی کتابوں کے حوالے سے حل کرنا چاہیں گے تو یہ باتیں قیامت تک حل نہیں ہوں گی۔ کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، دیکھیں کہ اصل ایک ہی کتاب ہے جو محور ہے، اور اس کتاب نے دو بڑے میسج دیے ہیں اس امت کو۔ ایک میسج وہی کلمہ سوا پہ بحث ہے، وہ جو آپ کے درمیان کامنالٹیز ہیں، جی، اور حسن اتفاق سے جو فقہ کا نظام ہے پورے عالم اسلام کے اندر، اس میں یقین کرے علماء کہتے ہیں کہ 90% سے زیادہ اتحاد ہے۔ ہاں چھوٹے موٹے اگر ایسے اختلافات جن کو آپ عقیدتی کہتے ہیں، اس میں بھی توحید سب سے بڑا نقطہ اشتراک ہے۔ واہ، لہذا ضرورت ہے کہ ان بنیادوں پہ، اور دوسرا جو دین نے قرآن سے بڑھ کے تو کوئی بنیاد اور نہیں، بے شک، پیرامیٹر نہیں ہے، اور وہ وہی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اور اگلی بات میں پھر عرض کروں گا، علماء محدثین نے بڑی محنتیں کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کا درجہ تو کسی بھی حدیث کی کتاب کو نہیں ہے، بے شک، لہذا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے علم رجال جو ہے وہ آج اس بات کی دلیل ہے کہ ساری روایتیں، ساری حدیثیں قابل قبول نہیں ہیں علماء اسلام کے اور محدثین کے ہاں۔ یہ بہرحال یہ ساری بحثیں علمی ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں خدا کرے کہ انشاءاللہ یہ اختلافات ختم ہوں، اور خصوصاً اس مرحلے میں علماء کا بہت بڑا فریضہ ہے، اور بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ میں چند حکمران ہیں جو اپنی حکومتوں کو دوام بخشنے کے لیے اس طرح کی مکروہ سازشیں کر رہے ہیں۔ خدا ان کو غارت کرے، اور اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، پروگرام اختتام پہ پہنچ رہے ہیں، اور میں آپ کی پھر سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جزاک اللہ۔
جی آخری میں آپ کیا میسج دیں گے؟ میں تو بس یہی میسج دینا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو معاشرے میں ایک برداشت کا جو مادہ ہے وہ اس کو ہم پروان چڑھائیں، اور دوسرے کی بات کو سننے کا اور اس کے جو فیتھ کا، اس کی جو بلیوز ہیں اس کا احترام رکھیں، کیونکہ جب اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، 40 گھر ادھر اور 40 گھر ادھر، تم ان کو سب حقوق رکھو، تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے ایک عقیدے کے، ایک فیتھ کے تو نہیں ہوں گے، تو جب تو آپ اپنے آپ کو جب خدا کی بارگاہ میں اس کے اوپر جواب دے پائیں، آپ اس کو تصور کریں، تو ظاہری بات ہے آپ کو سب سے پہلے تمام لوگوں کے عقیدے کے حساب سے برداشت کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا اپنے اندر بھی، اور لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معاشرت میں وہ جو ہے وہ اچھا حسن سلوک رکھیں، اور تمام لوگوں کے نظریات اور ان کے عقیدوں کے اوپر برداشت پیدا کریں اور تحمل پیدا کریں، اور اس کو غور سے جو ہے وہ جو اس کا احترام رکھیں۔ تو یہی میرا میسیج ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ چلتا ہوں سسٹر عثمہ کی طرف۔ بالکل، بہت شکریہ جی۔ ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ جو پروگرام میں شامل ہوا، مولا آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ زندگی رہی، اگلے ہفتے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہی بات ہے کہ دین اسلام جو ہے، ہمارا مذہب جو ہے محبت کا درس دیتا ہے، محبت کا مذہب ہے اور اخلاق کا مذہب ہے۔ کبھی بھی جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا، ان کی اس بات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے، گالی اور گولی دونوں کو جو ہے وہ دین اسلام منع کرتا ہے۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، زندگی رہی، پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔